یہ جو اس طرح کا سوال کیا جاتا ہے کہ کیا آخری نماز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے، یہ سوال صرف رکوع والی یا رکوع سے سر اٹھانے والی رفع دین کے بارے میں کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ سوال پہلی رفع دین کے بارے میں کیوں نہیں کیا جاتا؟ جی دوستو، آپ نے سنا، اب یہ سہارا لے رہے ہیں پہلی تکبیر کا کہ اگر پہلی تکبیر منسوخ ہے تو پھر سارا منسوخ ہوگا، وہ منسوخ نہیں ہے تو پھر یہ بھی منسوخ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو دیکھا کہ نماز میں رفع دین کر رہے ہیں تو آپ نے انہیں منع فرما دیا، پہلی تکبیر کا نہیں منع فرمایا۔ کس طرح گڑبڑ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کا ایک مولانا صاحب تھا، اس نے چیلنج کیا تھا کہ مجھے دکھا دے رفع دین کے متعلق جو منسوخ ہے، کوئی حدیث کی کتاب دکھا دے، میں اسے 5 لاکھ انعام دوں گا۔ اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز بھی رفع دین کے ساتھ پڑھائی ہے۔ تو میں نے اس کا جواب دیا، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا، نہ اس کے 5 لاکھ روپے آئے۔ یہ صرف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب آئیے دیکھیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رفع دین کو منسوخ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رفع دین کا حکم نہیں دیا، کسی حدیث میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی نماز سکھائی ہے رفع دین کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ دیکھیں نسائی شریف حدیث ہے، اخبرنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا ابصر عن العامش المسیب بن رافع عن تمیم بن طرفہ عن جابر بن سمرہ۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے باہر سے، وَنَحْنُ رَافِعُوا أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، ہم نماز میں رفع دین کر رہے تھے۔ اور اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ الٹ معنی کرتے ہیں کہ ہم سلام پھیرتے ہوئے کر رہے تھے۔ سلام والی الگ حدیث ہے، وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا آج۔ رافعوا أيدينا في الصلاة، ہم نماز میں رفع دین کر رہے تھے۔ فقال، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ فرمایا، ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة، تمہیں کیا ہوا ہے نماز میں رفع دین کر رہے ہو؟ كأنها أذناب الخيل الشمس، اس شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح تم اس طرح کرے، بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ اسکنوا فی الصلاة، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب یہ حدیث ہے، اور یہی حدیث مسلم شریف میں حدیث ہے 430 نمبر، اور دوسرا 968۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رفع دین سے منع فرمایا۔ اب بہانہ کیا بناتے ہیں جی؟ اس سے جو نیچے والی حدیث ہے اس میں جی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا ذکر کیا، تو یہ بھی سلام میں ہرگز نہیں۔ اب آپ کو میں نیچے والی حدیث دکھاتا ہوں۔ اخبرنا احمد بن سلیمان، نسائی شریف حدیث ہے 1185، اور بعض نسخوں میں 1186۔ اور جو پہلے میں نے آپ کو حدیثیں دکھائیں مسند حمیدی سے، اس میں بھی حدیثوں کے نمبر میں آپ کو تھوڑا سا فرق ملے گا، اس لیے کہ جب چھاپا جاتا ہے، الگ کوئی کمپنی چھاپتی ہے تو نمبروں میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اس میں 2 نمبر ہیں، 1186 اور 1185۔ اخبرنا احمد بن سلیمان قال حدثنا یحییٰ بن آدم عن مصر عن عبید اللہ بن قبطیہ عن جابر بن سمرہ۔ اس میں بھی راوی کیا ہے؟ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کننا نصلی خلف النبی، کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اوپر والی حدیث دیکھیں کیا ہے؟ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر سے آئے، ہم رفع دین نماز میں کر رہے تھے۔ اب یہ کیا ہے؟ دیکھیں فرق واقعہ الگ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث کے راوی بھی الگ ہیں۔ نسائی شریف اوپر جو میں نے آپ کو حدیث دکھائی 1184، اس میں اخبرنا قتیبہ ہے، اور اس میں کہ اخبرنا احمد بن سلیمان۔ سندوں میں بھی فرق ہے اور واقع میں بھی فرق ہے، پوری سند آپ دیکھیں گے مختلف ہے۔ اخبرنا قتیبہ بن سعید حدثنا ابصر عن العامش، اور یہاں دیکھیں گے اخبرنا احمد بن سلیمان قال حدثنا یحییٰ بن آدم عن مصر عن عبید اللہ۔ آپ کو پوری سند میں فرق ملے گا، سند بھی مختلف ہے اور واقعہ بھی مختلف ہے۔ صرف صحابی روایت کرتے ہیں، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، فنسلم بأیدینا، تو ہم سلام کرتے تھے ہاتھوں کے ساتھ۔ اب وہاں نماز میں ہم رفع دین کر رہے تھے، اب یہ کیا سلام کر رہے تھے ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ فقال، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ما بال ہؤلاء یسلمون بأیدیہم، تمہیں کیا ہوا ہے تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ سلام کرتے ہو؟ اور اوپر والی حدیث میں کیا ہے؟ ہم رفع دین کر رہے تھے، آپ نے فرمایا ما بالهم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، تم رفع دین کیوں کر رہے ہو؟ فرق ہے، دیکھیے سوچیے آپ۔ کأن اذناب خیل شمس، اس طرح تمہارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں جیسے شریر گھوڑوں کی دم ہے۔ اما یکفی احدم ان یدعو علی فخذی، اتنا کافی نہیں کہ آپ اپنے ہاتھ رانوں پر رکھو اور یوں کہو السلام علیکم السلام علیکم۔ اور یہی حدیث مسلم میں بھی ہے۔ اب آپ فرق دیکھیں، پہلی حدیث میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر سے آتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان نماز میں رفع دین کر رہے ہیں، اور یہاں کیا ہے کہتے ہم سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ حدیث میں فرق، واقع میں فرق، راویوں میں فرق۔ اب دوسرا بہانہ بناتے ہیں جی باب السلام، یہ سلام کے باب میں حدیث آئی ہے۔ بھائی
آپ نے حدیث کو دیکھنا ہے. آپ کے امام نسائی کے مقلد ہیں, امام نسائی کچھ بھی لکھ لیں اپنی طرف سے, حدیث کو دیکھیں آپ. حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رفع دین کو منسوخ کیا. آپ کیا امام نسائی کے مقلد ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ حدیث آ جائے تو ہم کسی امام کو نہیں مانیں گے. اب یہاں باب کو مان رہے ہو. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جب کوئی محدث باب باندھتا ہے اس کے الٹ دوسرا آگے باب باندھے تو مطلب یہ کہ پہلے باب میں جو حدیثیں بیان کی وہ منسوخ ہو چکی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, امام نسائی نے پہلے باب باندھا تھا کہ رفع دین کرنا, اور اس کے بعد باب باندھا ہے کہ ترک رفع دین. تو اس باب کے لحاظ سے امام نووی کا قانون ہے شرح سے مسلم میں کہ دوسرا باب جو وہ ناسخ ہو جائے گا, پہلے بابوں کا منسوخ ہو جائے گا, ان میں جتنی حدیثیں منسوخ ہو جائیں گی. اور اسی طرح آپ ترمذی میں آ جائیں, امام ترمذی نے رفع دین کا باب باندھا ہے, اس کے بعد باب باندھا ہے کہ ترک رفع دین. امام نسائی, امام ترمذی اور کثیر تعداد محدثین نے یہی باب باندھا ہے. اگر باب پر آئیں گے نا تو آپ پھنسیں گے اور آپ ہاریں گے, بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ مخالفت کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ رفع دین نہ کرو, اور یہ بہانے بنا کے رفع دین بھی کر رہے ہیں, اور مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی نماز خلاف سنت ہے. اور آگے ایک سوال کرتے ہیں جی کہ یہاں تو رفع دین منسوخ ہو گیا, تو عیدوں پر جو آپ رفع دین کرتے ہیں اور وطر میں جو آپ رفع دین کرتے ہیں, بھی کون سا رفع دین منسوخ ہے؟ دیکھیں آپ, رکوع سے جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے. تو عید پر جو ہم رفع دین کرتے ہیں رکوع کے لیے کرتے ہیں, ذرا غور کریں, رکوع سے اٹھتے ہوئے کرتے ہیں؟ نہیں, اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھ کے رفع دین کرتے ہیں, تو رکوع سے جاتے ہوئے بات ہی نہیں. اور دوسری رکعت میں بھی رفع دین کر کے اس کے بعد رکوع کی طرف جاتے ہیں, تو وہ جو تکبیریں ہوتے پڑھتے ہیں, اور یہ جو رفع دین کر رہے ہیں اس رفع دین کے لیے کوئی تکبیر نہیں ہے. اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ رفع دین کر کے رکوع کے لیے جا رہے ہیں, اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے رفع دین کر رہے ہیں, تو رفع دین کے لیے کوئی تکبیر نہیں پڑھ رہے. تو ہم جو عید میں رفع دین کرتے ہیں اس کے لیے خاص تکبیر ہے, اور وہ رکوع والا نہیں ہے. اگر یہ سوال ہے کہ رفع دین عیدوں پر کیوں کرتے ہیں, تو پھر ہمارا آپ سے سوال ہے کہ آپ جمعے میں رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ جمعے کی بھی 2 رکعتیں ہیں, عید کی بھی 2 رکعتیں ہیں, آپ جمعے کی نماز میں رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ جواب دیں گے جی ثابت نہیں ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں, صرف نماز عید کے لیے ثابت ہے اور دوسری نمازوں کے لیے, عام نمازوں کے لیے ثابت نہیں ہے. پھر ایک اور دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کون سی سنت ہے جو آپ نے پہلے کی اور بعد میں آپ نے اتنی سختی سے آپ نے منع فرمایا؟ یہی سنت ہے, اور بھی سنتیں ہیں. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مستقبل کے حالات بتائے, تو آپ نے اس لیے سختی سے منع فرمایا کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے رفع دین کا سہارا لیں گے, تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی سختی سے منع فرمایا. پھر اگلا سہارا لیتے ہیں کہ امام شافعی کرتے تھے, امام احمد بن حنبل کرتے تھے, وہ مجتہد تھے. امام شافعی مجتہد تھے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کہ مجتہد اگر کوئی فیصلہ کرے صحیح بات پر نہ پہنچے تبھی اسے ایک ثواب ضرور ملے گا. وہ اس لحاظ سے مجتہد ہے, آپ کی حدیث سے لحاظ سے. یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, نہیں, ہم حدیث کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کہ مجتہد فیصلہ کرے, اگر خطا پر ہو تبھی اسے ایک ثواب ملے گا. انہوں نے اجتہاد کیا ہے تو انہیں ایک ثواب تو ضرور ملے گا, اور جو ان کے اجتہاد پر چلیں گے انہیں بھی ثواب ملے گا. لیکن جو اپنی طرف سے اجتہاد کرے گا, مجتہد نہیں ہوگا, اس کا عمل خلاف سنت ہوگا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی مخالف ہوگا. میں چیلنج کرتا ہوں پوری وہابیہ قوم کو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ سکھایا ہے, کسی حدیث میں مجھے دکھا دیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہو کہ نماز میں رفع دین بھی کرنا ہے. نہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رفع دین کرنے سے منع فرمایا. یہ چیلنج ہے آپ کو. کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں رفع دین کرنے کا حکم دیا. قولی حدیث بتاؤ. لوگوں کو کہتے ہیں کہ رفع دین کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز سکھائی ہے اس میں رفع دین کا ذکر نہیں ہے, تو آپ نے خلاف سنت نماز سکھائی صحابہ کو. نعوذ باللہ من ذالک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.